گئے دنوں میں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، حالانکہ ملاقات پہلے ہوئی تھی، یہ خصوصی ملاقات ہوئی، بیٹھ کے کچھ باتیں ہوئیں، تو یہ بڑا بے باک سا شخص، آپ ان کی محفل میں بیٹھیں، آپ جتنا وقت دیں وہ کم ہے، نہ جانے کتنے شعر وہ سنا دیتے اور کتنے شاعروں کا تعارف اسی وقت وہ دے دیتے، اور بلکہ ان کے زبان پہ آپ نام لیں ان کا شعر جو حاضر ہے۔ آج کی جو محفل ہے یہ انہی کی کاوش ہے، یہ انہی کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ میں بات کر رہا ہوں اردو پریس کلب انٹرنیشنل کے جنرل سیکریٹری جناب طارق فیضی صاحب کی۔ میری گزارش ہے کہ آپ تالیوں کے ساتھ ان کا استقبال کریں، وہ گئے مہینے سے پورا وقت انہوں نے اس پہ صرف کیا ہے، اور آپ کی محبت وہ ضرور چاہیں گے۔ جناب طارق فیضی صاحب۔ آداب۔ سارا عالم گوش بر آواز ہے، آج کن ہاتھوں میں دل کا ساز ہے، چھپ گئے وہ ساز ہستی چھیڑ کر، اب تو بس آواز ہی آواز ہے۔ ساری محفل جس پہ جھوم اٹھی مجاز، وہ تو آواز شکستہ ساز ہے۔ شاعری کو عام طور پر شہرت کا ایک آسان ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ دو مصروں میں کسی شعر کو موضوع کر دینے کا نام شاعری نہیں ہے۔ شاعری بانسری سے پیدا ہونے والی اس موسیقانہ لہر کا نام ہے جو پرندوں کی پرواز کو اپنے آواز کے سحر میں قید کر لے۔ شاعری کے لیے کسی بہت اہم آدمی نے یہ بات کہی تھی کہ یہ وہ فن ہے جس کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا۔ ترجمہ لفظ کا ہوتا ہے، کیفیت اور جذبے کا ترجمہ ممکن نہیں۔ یہ بظاہر بہت آسان سی بات معلوم ہوتی ہے کہ کسی شخص نے شاعری کی، مگر شاعری کے ذریعے وہ دراصل اپنی زندگی کے تجربوں اور مشاہدوں کو برسر عام لاتا ہے۔ شاعری کبھی انسان کے جذبات کی ترجمانی کرتی ہے، کبھی انسان کے جذبات کی پرورش۔ اسی لیے اردو پریس کلب ایک شام کا اہتمام اس صحرائی سرزمین پر کرتا آیا ہے جہاں سے شاعری اور خصوصی طور پر غزل کو بہت سے مضامین ملے۔ مجنوں یہیں سے غزل کی وادی میں آئے، یہیں کی گرماتی ہوئی ہواؤں کے تھپیڑوں نے عاشقوں کے چہرے جھلسائے، یہیں کی تپتی ہوئی ریت میں سراب کے مضمون نے جنم لیا، اور یہیں سے لیلا کا ناکہ گزرا، اور یہیں نماز عشق ادا ہوئی، اور یہیں حسن کی دنیا نے خود کو زمانے پر آشکار کیا۔ یہ زمین، یہاں کے لوگوں اور یہاں کے موسموں کا اردو شاعری سے اتنا ہی گہرا رشتہ ہے جتنا روح کا بدن کے ساتھ۔ سایہ دیوار، زلف یار، وحشی غزال اور عاشق بے حال اسی دھرتی کی پیداوار ہیں۔ ایسی سرزمین پر غزل پڑھنا، اس کو فروغ دینا اور اس کے ارتقاء کی داستان رقم کرنا شاید ایک خراج تحسین کی حیثیت رکھتا ہے، جو کہ آپ کے ذوق و شوق اور غزل سے آپ کی وابستگی کی وجہ سے ہر سال قبول ہوتا ہے۔ اردو پریس کلب اسی وجہ سے آپ سبھی کا شکر گزار ہے۔ ہم ان تمام لوگوں کے بے حد شکر گزار ہیں جن کے ساتھ اور جن کی وجہ سے یہ پروگرام وجود میں آ سکا، جن کے بغیر اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ دشت غزل میں ہم اور آپ ہر سال یوں ہی آرزوؤں کے گل کھلاتے رہیں گے۔ اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اور اس آغاز کرنے سے قبل میں چاہوں گا کہ ایک بار آپ تمام سامعین کے سامنے ان اسپانسرز اور معاونین کا بھی ذکر کروں جن کے بغیر اس شعری محفل کا تصور نہیں کیا جا سکتا، جس میں سب سے پہلے نام لینا چاہوں گا واسو شراب صاحب کا، گلوبل ہاگ امیجنگ کے مالک شفیع الملک صاحب، ویژن EFS اور 106.2 بگ FM ریڈیو، ویسٹرن یونین الفردان، رائل انٹرنیشنل گروپ کے KPDK اور واٹر للی پراپرٹیز، الہدف جنرل کانٹریکٹنگ کے اخلاق صاحب، الغریر انٹرنیشنل ایکسچینج، ایئر انڈیا، JMS واچز، نور آپٹیکل گروپ، صوبیہ خان فاؤنڈیشن، زی سنیما اینڈ TV، پرنٹ پارٹنر۔ میں اب جن حضرات کے نام لینے جا رہا ہوں جو خوبصورت اور بے لوث
دوستی اردو دوستی کے لیے وہ ہمارے ساتھ یہاں کام کرتے ہیں، ان اردو زبان کے فروغ کے سلسلے میں شانہ بشانہ ہمارے ساتھ کھڑے، ان تمام لوگوں کے لیے یہ شعر پڑھنا چاہتا ہوں کہ تمام یوں تو اندھیروں کا بول بالا ہے، تمام یوں تو اندھیروں کا بول بالا ہے، جدھر نگاہ ہے میری ادھر اجالا ہے، جدھر نگاہ ہے میری ادھر اجالا ہے۔ عرفان اظہار صاحب، شارق برنی صاحب، ندیم زیدی صاحب، اخلاق احمد صاحب، معین الدین صاحب، عادل فہیم صاحب، ریحان خان صاحب، بزم اردو کے جو صدر ہیں، آہی الاسلام صاحب، شاداب صاحب، شبیر رکاڑیا صاحب، حفاظ صاحب، طارق چوہان صاحب۔ اب آپ کے سامنے ایک اہم تعارف پیش کر دوں، جو آپ نے سنجیو سراف صاحب جو ہمارے مہمان خصوصی ہیں ان کے بارے میں آپ نے سنا کہ انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے ریختہ کے حوالے سے اردو کو فروغ دینے کے لیے، ہم ان کے بے پناہ شکر گزار ہیں۔ شعر کہنا اور بات، شعر کو زندہ کر دینا اور بات۔ میرے ان الفاظ میں سحر انصاری، عنبرین حسیب عنبر، شارق کیفی اور ذوالفقار عادل، کاشف حسین غائر، اسلم محمود، اظہر فراغ، محشر آفریدی، عرفان اظہار، عظمت اقبال، رحمان مصور اور وپل کمار صاحب جیسے اہم شاعر کا نام پوشیدہ ہے۔